لیکن سب سے زیادہ احسان اگر سرزمین ہند پر اسلام کی خدمت کے حوالے سے کسی سلسلے کا یہاں پر آیا ہے، اور سب سے پہلے آیا اور سب سے زیادہ جو چھما چھم برسا ہے، وہ سلسلہ چشت اہل بہشت کا ہے۔ سب سے پہلے اس سرزمین پر سلسلہ چشتیہ کے جو بزرگ تشریف لائے، حضرت سید ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو حضور غریب نواز کے پیروں کے پیروں کے پیروں میں سے ہوتے ہیں، پیروں کے پیروں کے پیر ہوتے ہیں، اور بڑی عظیم ہستی ہے جو تقریباً جو ہے وہ 4 صدی ہجری میں ہندوستان تشریف لائے تھے، لیکن آنے کے بعد آپ تشریف بھی لے گئے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو حضور غریب پرور، بندہ نواز، غریب نواز، کرم نواز سیدنا شیخ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھا تھا کہ آپ کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام کو استحکام اور فروغ نصیب ہو، تو سرکار غریب نواز خواجہ بزرگ ہندوستان تشریف لائے۔ دیکھیے، عام طور پر مطالعے کی کمی یا جو ہے وہ علمی نقائص کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ غلط سمت میں چل پڑتا ہے۔ صوفیہ کرام کی خصوصیت یہ ہے، دراصل یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں انہیں صوفی کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا سب سے کٹ جاتے ہیں، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو یہ نکال دیتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں، اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں کھانے پینے سونے کے اندر ذوق و شوق نہیں رہتا، بلکہ یہ بقدر ضرورت کھاتے ہیں، بقدر ضرورت سوتے ہیں، بقدر ضرورت پہنتے ہیں، اور ان کی پوری توجہ اپنے معبود برحق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، گویا یہ دنیا میں رہ کر کے تارک دنیا ہوتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جنگلوں میں بھاگ کر یا جنگلوں میں بیٹھ کر عیش پرستی کرنے کی بجائے عیش کے درمیان رہ کر عیش سے تعلق کو توڑ لیا جائے، یعنی دنیا میں رہ کر کے دنیا سے تعلق کو توڑ لیا جائے۔ جیسے کہ بڑا مشہور سا قول ہے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انسان کی مثال جو ہے وہ کشتی کی ہے اور دنیا کی مثال دریا کی ہے۔ جب تک کشتی دریا کے اندر رہے گی اس وقت تک کشتی کامیاب رہے گی، لیکن جب دریا کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو ایسے انسان دنیا کے اندر رہے گا تو کامیاب رہے گا، لیکن انسان کے اندر دنیا آ جائے گی تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ یہ صوفیہ کی بنیادی تعلیم ہے کہ تم دنیا کے اندر رہو اور دنیا تمہارے اندر نہ آئے۔ اب دنیا میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہے لیکن وہ لوٹ مار نہ کرے، وہ چوری نہ کرے، وہ حرام نہ کھائے، وہ کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے، وہ کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ یہ دنیا میں رہنا ہوا، لیکن جب دنیا انسان کے اندر آ جاتی ہے پھر اس میں حرص آ جاتا ہے، ہوس آ جاتی ہے، مال کی محبت آ جاتی ہے، پھر وہ لٹیرا بن جاتا ہے، وہ چور بن جاتا ہے، وہ ڈاکو بن جاتا ہے، پھر وہ حرام کھانے والا بن جاتا ہے، پھر وہ لاشوں پر اقتدار کی کرسی بچھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ لاشوں پر تخت و تاج سجانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا ان کے اندر نہیں رہتی تو پھر وہ لاشوں کی پر جو ہے وہ اقتدار کی کرسی نہیں سجاتے، بلکہ پھر وہ کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا پوری زندگی کا سرمایہ بھی لٹا دیتے ہیں اور کسی ایک انسان کی زندگی کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہ جو صوفیہ ہے، صافیہ اہل اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ولی بنتے ہی اس وقت ہیں جب یہ اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دیتے ہیں، دنیا کی محبت کو ختم کر دیتے ہیں، اور جب تک دنیا کی محبت انسان کے دل میں باقی رہتی ہے اس وقت تک انسان اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا۔ تو ولی اور دنیا کی محبت یہ دونوں ایک ساتھ ہو نہیں سکتی۔ جب ولی اور دنیا کی محبت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، اب آپ مجھے بتائیں جب ولایت اور دنیا کی محبت جب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تو بتائیں پھر کوئی اللہ کا ولی ڈاکو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی لٹیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی کسی کا مال کیسے چھین سکتا ہے؟ اور پھر جو دنیا کے کسی ملک میں لوٹ مار کے لیے جاتا ہے پھر وہ نہتا نہیں جاتا،
وہ اکیلے نہیں جاتا، وہ ہتھیار لے کر جاتا ہے، وہ فوج لے کر جاتا ہے۔ لیکن خواجہ بزرگ و سرکار غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تھے تو آپ کے پاس اللہ کی کتاب قرآن تھی، اور آپ کے بغل میں مسلح تھا اور ہاتھ میں تسبیح تھی، اور چند فقیروں کے ساتھ آپ جو وہ نہتے تشریف لائے تھے۔ دیکھیے کسی بادشاہ نے کسی ملک کو ضرور لوٹا ہوگا، ہم کسی بادشاہ کے متعلق کبھی عقیدت کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ بادشاہ کبھی کسی کو لوٹ سکتا ہے۔ جیسے ہمارے پیارے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس کو بھرپور لوٹا ہے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے۔ اور لوٹیرے کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ لوٹیرا لوٹ کر کبھی لوٹنے والی زمین پر موجود نہیں ہوتا، بلکہ لوٹیرا جو ہوتا ہے وہ لوٹ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہندوستان کو انگریزوں نے لوٹا اور لوٹ کر بھاگ گئے، اس لوٹ مار کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں فتح پور سیکری میں جا کر کے، کہ وہاں پر جو جواہرات لگے ہوئے تھے، تاج محل میں جو جواہرات لگے ہوئے تھے، آج بھی وہ نشانات موجود ہیں۔ بہت ساری چیزیں وہ لوٹ لے گئے، مال لوٹ لے گئے، لیکن یہ جو صوفیاء کرام آئے تھے، اور بعض صوفیاء کرام کے غلام جو بادشاہ تھے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سرکار غریب نواز کے غلاموں میں جو بادشاہ ہوئے، انہوں نے بھی ملک ہندوستان کو نہیں لوٹا بلکہ دیا ہے۔ دیکھیے لوٹنے والوں کی لوٹ کے نشانات بھی موجود ہے، اور دینے والوں کے دینے کے نشانات بھی موجود ہے۔ نہ غریب نواز ہندوستان میں لوٹ مار کے لے آئے تھے، نہ غریب نواز کا کوئی غلام ہندوستان میں اس نے لوٹ مار کی۔ دیکھیے ہندوستان کو تاج محل سے سجانے والا غریب نواز کا غلام، ہندوستان کو لال قلعہ سے سجانے والا غریب نواز کا غلام، ہندوستان کی سرزمین کو عمارتوں سے سجانے والے حضور غریب نواز کے غلام ہیں۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کو جس عجوبے کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ تاج محل ہے۔ اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس عمارت کے اندر ایسی کشش ہے، لیکن اس عمارت کو بنانے والا بھی حضور غریب نواز کا غلام ہے۔ تو پتہ چلا نہ غریب نواز نے اور نہ غریب نواز کے ماننے والوں نے ملک ہندوستان کو کبھی لوٹا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعہ کے اس دیش میں بانی ہم ہے۔ الحمدللہ حضور غریب نواز نے اس ملک کو تہذیب دی، ہمارے ملک ہندوستان کو تمدن دیا۔ ہندوستان کے اندر جو انسانوں کے اندر بگاڑ تھا، ان کے اندر ایک محبت کی روح پھونکی، بلکہ محبت کو بام عروج پر پہنچایا۔ دیکھیے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے کتنے بے رغبت تھے۔ اگر کوئی بندہ مال کی محبت کرتا ہے یا مال کی محبت میں ڈوبتا ہے، یا وہ لٹیرا ہوتا ہے یا ڈاکو ہوتا ہے، تو اس کے پہننے کی اس کے اندر ہوس ہوتی ہے، پہننے کی ہرس ہوتی ہے، پہننے اوڑھنے کا اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ حلال طور پہ پہنے تو ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ پہننا بھی چاہیے۔ لیکن حضور غریب نواز عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے دنیا سے بے رغبت تھے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اکثر روزے سے گزارا، اور جب افطار بھی کیا تو آدھی روٹی کے ٹکڑے سے زیادہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ آپ کے جو خلفاء ہیں، مریدین ہیں، جنہوں نے آپ کو دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ حضور غریب نواز نے جو ہے وہ روٹی کا آدھا حصہ، وہ بھی ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی آپ تناول فرما لیتے تھے۔ اور آپ کے لباس کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خاندان برکات کے عظیم شہزادے حضور سید العلماء سید آل مصطفیٰ ماہروی رحمۃ اللہ علیہ، ابتدا میں نے جن کے اشعار پڑھے کہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ عطائے رسول عند الولی سرکار غریب نواز کے متعلق حضور سیدی مرشدی سید آل رسول ماہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد جب آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے لباس مبارکہ کو اتارا گیا، تو اس وقت آپ کا جو کرتا تھا، آپ کا جو جبہ تھا، لباس تھا،
وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا، بہت وزنی ہو گیا تھا، وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ تو حضور سید عالم مصطفیٰ ماہرروی فرماتے ہیں کہ اس کا وزن کئی کلو کا اس لیے ہو گیا تھا کہ حضور غریب نواز جب عرب مقدس کی حجاز کی سرزمین سے چلے تھے تو جو لباس پہن کر چلے تھے، اور ہندوستان آنے کے بعد آپ نے پوری زندگی کا حصہ اسی ایک لباس پر گزار دیا، اور جب وہ لباس پھٹتا تو اس پر پیون لگا لیا جاتا، پھر پھٹتا پھر پیون لگایا جاتا، پھر پھٹتا پھر پیون لگایا جاتا۔ اس طرح مسلسل پیون لگانے کی وجہ سے آپ کا وہ جبہ، آپ کا وہ لباس کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں 4-6 پیون پر جبے کا یا کپڑے کا لباس کا وزن جو ہے کئی کلو کا نہیں ہوتا۔ اندازہ کریں کہ کتنے پیون لگے ہوں گے اور کتنے پیون جو ہے وہ اس جبے میں آئے ہوں گے کہ اس کا وزن اتنا ہو گیا، کئی پیون۔ بلکہ مجھے تو اگر چشم تصور سے ہم دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو اصل جبے کا کپڑا تھا اس کا تو نشان ہی جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہوگا، اتنے پیون لگ چکے ہوں گے۔ تو جس شخص نے اتنی قناعت کے ساتھ، جس ذات نے اتنی قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، تو وہ دنیا سے محبت کرنے والا یا کسی کو لوٹنے والا یا کسی ملک کو لوٹنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور غریب نواز نے جو وہ لیا نہیں ہے، لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، سرکار غریب نواز نے جو وہ کسی سے لیا نہیں ہے بلکہ دیا ہے۔ اپنے قائد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے اکثر ایک جملہ میں سنتا ہوں، جب حضرت ہم لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں تو نصیحت کے درمیان حضرت فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ لینے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر ولی آپ کو ہمیشہ دینے والا ملے گا، اس لیے کہ پہلی بات لینے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں لیکن دینے والے کو لوگ نہیں بھولتے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گرد و پیش میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ لینے والوں سے لوگ بھاگتے ہیں اور دینے والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ تو عطائے رسول اندر ولی سرکار غریب نواز کے آستانے پر جو 24 گھنٹہ اور 12 مہینے ہر دن، ہر ساتھ، ہر گھڑی، رات و دن میں جو حضور غریب نواز کے آستانے پر بھیڑ لگی ہوتی ہے، میلہ لگا ہوتا ہے، اس میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ہر خیال کے لوگ ہوتے ہیں، ہر برادری کے لوگ ہوتے ہیں، ہر سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، ہر فکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ آخر ہر مذہب کا انسان غریب نواز کی چوکھٹ پر عقیدت کے ساتھ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ لینے والے کے پاس نہیں جاتے بلکہ لوگ دینے والے کے پاس جاتے ہیں۔ آخر کچھ تو ہے عطائے رسول کے پاس، وہ عطا کا وہ انداز تو ہے۔ اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخا کا مظہر عتم ہے سرکار غریب نواز کہ نبی پاک کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جب سائل آپ کے پاس آئے تو اس کو جھڑکنا مت، اس کو نہ نہیں کہنا، یعنی عطا کر دینا۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا گر کی ہے، اور وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو سید الانبیاء جو حضور غریب نواز کے جد کریم ہے، ان کے نانا جان ہے، ان کی چوکھٹ سے کوئی نہ نہیں سنتا، محروم نہیں جاتا۔ اسی طرح ان کے نانا جان کی شان سخا کا ایسا مظہر بن کر آپ تشریف لائے کہ آستانے غریب نواز سے بھی کبھی کوئی نہ نہیں سنتا، بلکہ جانے والا کسی مذہب کا ہو، کسی فکر کا ہو، کسی سوچ کا ہو، کسی خیال کا ہو، اگر وہ عقیدتوں کے ساتھ جاتا ہے اور عقیدت لے کر کے جاتا ہے تو یقیناً خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر کر لوٹتا ہے۔ اسی لیے استاد زمن امام اہل سنت کے برادر مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو حضور غریب نواز
کی زندگی اس طرح تھی کہ آپ نے نصف روٹی پر آدھی روٹی، وہ بھی ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار جو ہے وہ تناول فرمائی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لباس، آپ نے سنا کہ ایک لباس پر پوری زندگی گزار دی۔ پھر بڑی چیز یہ ہے کہ جو انسان لٹیرا ہوگا، دولت کا لالچی ہوگا، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے والا ہوگا، تو پھر وہ یعنی کہ ہوس پرست ہوگا، عیش پرست بھی ہوگا۔ مال آئے گا وہ اچھے اچھے کھانے کھائے گا، مال آئے گا اچھے اچھے کپڑے پہنے گا، مال آئے گا اچھی اچھی عمارتیں بنائے گا۔ جس ذات نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے گزار دیا ہو، جس نے اپنے خود کا مکان بھی نہیں بنایا ہو، جبکہ بڑے بڑے بادشاہ جس کے پاس جا کر کے عقیدت سے سر تسلیم خم کرتے ہیں، غوری جیسا بادشاہ جس کے عقیدت مندوں میں ہو، اور بڑے بڑے شاہوں نے جہاں پر عقیدت سے سر جھکایا ہو، اس ذات غریب نواز نے ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار دیا۔ آپ مجھے بتائیں، جب ہم اجمیر مقدس جاتے ہیں تو غریب نواز کی ہاتھ کی بنائی ہوئی مسجد تو ہمیں مل جائے گی، لیکن غریب نواز کا خود کا اپنا مکان ہمیں نہیں ملتا۔ جس نے اپنا خود کے گھر بنانے کی فکر نہیں کی ہو، آخر وہ ذات کس طرح دنیا سے بے رغبت ہوگی؟ یقیناً آج اگر ہمارے کسی طالب علم کو یا کسی شخص کو یہ غلط فہمی ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر مذہب کے انسان نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، کیونکہ یہ پیار کرنے والی، بلکہ پیار وصول کرنے والی شخصیت ہے۔ حضور غریب نواز غریبوں سے اتنا پیار کرتے تھے، ایسے غریب پرور تھے، ایسے غریب نواز تھے، ایسے کرم فرما